شک یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں پس قتل کرتے ہیں اور قتل کر دیے جاتے ہیں۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے اس پر ایک پختہ وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن تینوں کتابوں میں، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ کے ہاں۔ اے ایمان والو پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا، اور یہی تو سب سے بڑی فیروز مندی ہے، یہی تو سب سے بڑی عظیم کامیابی ہے۔ اب یہ آیت بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، یہ آیت زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو ہمیں کلمے کا مفہوم سمجھاتی ہے۔ یہی وہ آیت ہے، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لا کا حقیقی مفہوم پتہ چل جاتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کلمہ پکا کرو، تو کلمہ پکا کرنا کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہو جائے، یہ چیز یہ یقین راسخ ہو جائے ہمارے قلب و ذہن میں کہ اب یہ جو جان ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی جان سب سے عزیز تو جان ہوتی ہے نا، اپنی جان کے بعد مال کی باری آتی ہے۔ جان بچانی ہو تو انسان مال بھی داؤ پر لگا دیتا ہے، تو سب سے بڑھ کر اپنی جان اور اپنا مال یہ ہم نے اللہ کے پاس گروی رکھوا دی ہیں۔ اب یہ اس پہ ہمارا اختیار نہیں رہا، یہ ہم نے اللہ کو دے دیا۔ کلمہ جو پڑھ لیا اپنا اختیار اللہ کو دے دیا۔ تو یہ جو مضمون ہے یہ بڑا امپورٹنٹ مضمون ہے، جس مضمون کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب چیز ہم فروخت کر چکے ہیں، دے چکے ہیں کسی کو، تو پھر اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب ہماری خواہشات نفس اگر شریعت کے تابع نہیں ہیں تو پھر ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کون سی امانت میں ہم خیانت کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اب یہ جو جان ہے نا ہمارے پاس یہ اللہ کی امانت ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس، اور اس امانت میں خیانت اگر ہو گئی تو پھر کیا کہنا چاہیے، تو پھر خیانت کی سزا ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ آیت ہے اور ہمیشہ یاد رکھنے والی آیت ہے، زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھنے کی آیت ہے۔ اس آیت کے ترجمے کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیت ہے جی 111 نمبر آیت۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، یا تو مر جاتے ہیں یا پھر مار دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے، پختہ وعدہ، اور یہی وعدہ توریت، انجیل اور قرآن میں ہے، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ کے ہاں۔ اے ایمان والو خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا، اور یہی تو ہے جو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ وعدہ جب ہم نے کیا تو ایک لمحے کو تو دل میں شیطان خیال ڈالتا ہے کہ یہ کیا کر لیا، یہ ہم نے کیا کر لیا، اپنی جان پر اپنا اختیار ہی کھو دیا۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، یہ بہت بڑی کامیابی کا وعدہ ہے، بہت بڑی کامیابی تمہیں ملنے والی ہے، اور اس کامیابی کے ملنے پر تم خوشیاں مناؤ۔ یعنی اللہ نے ہمیں یہ ایمان دیا، الحمدللہ دین اسلام دیا، اور سچا حقیقی دین جو ہے دین اسلام ہی ہے، اور یہی دین ابراہیمی ہے، اور جتنی پرانی شریعتیں آئیں ان سب کا پیغام توحید ہی تھا، اور ان سب کا یہی پیغام تھا، ان تمام کتابوں کا یہی پیغام تھا۔ ان کتابوں میں تحریف کر دی گئی، جو بھی احکامات بدلے گئے، لیکن اس کی روح جو ہے ہر مذہب کی روح اسی قانون پر بیس کرتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جعفر بن صادق کا جو قول ہے وہ نقل کیا گیا ہے، اور تفسیر ہے جی تفسیر قرطبی، میں اس نفس نفیس کا سودا اس رب سے کرتا ہوں، ساری کائنات میں سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس سے جنت
خریدے جا سکتے ہیں۔ اگر اس میں سے کم تر پر بیچوں تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ اگر میں نے اپنی جان دنیا کے حصول میں ضائع کر دی تو میں نے اپنے نفس کو بھی برباد کیا اور اس کی قیمت بھی ضائع کر دی۔ اب یہ کتنا امپورٹنٹ جو اقتباس ہے حضرت امام جعفر صادق کا اس آیت کی تفسیر میں، جو بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ مومن کی جان بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اس کا معاوضہ اس دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی شخص اپنے نفس کی قربانی دیتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ تنہائی میں ہے، اس کو ہر برائی میسر ہے، ہر برائی کا موقع میسر ہے، لیکن وہ وقتی لذت، گناہ کی بھی بڑی لذت ہے نا، وہ اس وقتی لذت کو جس کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے، جو اس کے دسترس میں ہے، جو اس وقت لگ رہا ہے کہ یہ اس کا حق ہے، لیکن اس حق کو جو بظاہر اس کو لگ رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ جو اس نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ میری جان پر چلے گا تو میرے رب کا حکم چلے گا، اور وہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے حلال کی حد ختم ہو کے حرام کی حد شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس حد کو کراس نہیں کرتا، صرف رب کے لیے اپنے نفس کی قربانی دیتا ہے، اور جو دیتا ہے اس کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کس موقع پر کتنی مشکل ہے یہ قربانی دینی، لیکن ایمان والے کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کو جان لیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو میری جان ہے نا، اس کی تو قیمت اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اگر اس کی قیمت ہے تو جنت ہے، اور جنت سے بھی بڑھ کر اس کی قیمت میرا رب ہے۔ بس اس سے کم پر اس کو بیچنا تو انتہائی بیوقوفی ہے، انتہائی بیوقوفی ہے، کیونکہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، متاع الغرور، دھوکہ ہے، مکڑی کا جالا ہے، فریب ہے۔ دنیا میں کبھی کوئی کسی کو نہ راضی کر سکا، نہ خوش کر سکا، دولت مال کچھ بھی کام نہیں آتا۔ اگر کوئی ایسی بیماری لگ جائے، کوئی ایسی محتاجی آ جائے، کون علاج کر سکتا ہے؟ کون؟ ساری محبتیں کچھ عرصے میں دم توڑ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب آشکار کر کے دکھا دیتا ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا سچا ہمدرد، سچا محبوب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ خوبصورت آیت ہے۔ اس خوبصورت آیت کی جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن کی جان جو ہے نا، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اس کی کم تر قیمت جنت ہے، اور اس کی اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی اس کا معاوضہ ملے تو وہ جنت ہے، اور بڑے سے بڑا تو پھر میرا رب ہے نا، معرفت الہی ہے، اصل تو وہی ہے نا۔ تو اس سے کم پر اس کو فروخت کرنا یہ ہے کہ اس قیمتی امانت کو ہم نے برباد ہی کر دیا۔